اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیت نبوہ جو باعث کرامت ہیں، جو معجزات دکھانے والے ہیں، میرے مولا کے کرامت تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ بلند کریں تو بارش ہو جائے۔ لیکن آج میں ذکر کر رہی ہوں ایک مولا علی ابن الحسین کے غلام کا۔ میرے مولا امام زین العابدین تو ہاتھ بلند کریں تو یہ تو کلنا محمد ہیں، ضرور بارش برسا سکتے ہیں اور بارش برساتے بھی ہیں۔ لیکن آج میں نے جو ذکر کرنا ہے وہ ان کے غلام کا ذکر ہے۔ امام زین العابدین کی دعا سے بارش کا آنا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہاں پر حیرت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے پست ترین غلام بھی جب بارش کی خواہش کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کی دعا سے رحمت فرما دیتا ہے۔ سعید بن مسیب سے ہی یہ ذکر ہے کہ ایک سال قحط پڑا، لوگ بارش کی خواہش میں ہر ایک کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرو، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ فام غلام ہے، وہ ایک ٹیلے پر چڑھا اور لوگوں سے الگ ہوا، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی لوگوں کے ہجوم میں موجود تھا، لوگوں کی بے قراری دیکھ رہا تھا جو بارش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو اچانک میری نظر اس حبشی غلام پر پڑی جو سیاہ فام تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ بہت بے قراری سے لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، مجمع کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں۔ لوگوں کی بے قراری دیکھ کر، پیاس کو دیکھ کر، قحط کو دیکھ کر بہت پریشان ہے۔ میری نظر خود بخود اس غلام پر تھی، وہ چلتا ہوا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ غلام اس ٹیلے پہ گیا، اس نے خداوند کریم کی فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے لبوں کو حرکت دے رہا ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بادل آسمان سے نمودار ہوا، اور جب اس غلام کی نگاہ بادل پر پڑی تو وہ حمد خدا بجا لایا، خداوند کریم کا شکر ادا کیا کہ تو نے میری دعا کو قبول کی، اور وہ اس جگہ سے چل پڑا۔ اور جب ہم اس جگہ سے نیچے اترے ہیں ٹیلے سے تو بارش تیزی کے ساتھ آ چکی تھی۔ مجھے ایسا ہوا کہ جیسے کہ ہم غرق نہ ہو جائیں۔ میں اس شخص سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کی دعا خداوند کے حضور اتنی جلدی قبول ہو گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ مدینے میں علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہوا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے آقا، آج میں نے ایک بہت عجیب واقعہ دیکھا ہے۔ مولا نے کہا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہ مولا، آپ تو دعا مانگتے ہیں، آپ تو بارش برسا سکتے ہیں، آپ تقدیر کو بدل سکتے ہیں، لیکن آج ایک غلام آپ کے گھر میں ابھی داخل ہوا ہے، مجھ پہ آپ احسان کر دیں۔ وہ ایک غلام ہے جو ابھی آپ کے گھر میں آئے، اسے آپ مجھے دے دیں، میں اس غلام کو چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس غلام کو چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ یا امام، ضرور۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہ میں وہ تجھے بخش دوں، تم اسے اپنے پاس رکھ لو اگر وہ جانا چاہے۔ بس یہ بات سن کے آپ نے جو ایک غلام کھڑے تھے ان سے کہا کہ آپ جائیں اور غلاموں میں سے جو بزرگ ہے اس کو لے کر آئیں۔ آپ نے حکم دیا تو غلام تھے وہ سب آ گئے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان غلاموں میں سے دیکھا تو مجھے وہ غلام نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا، مولا وہ غلام نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے غلام بھی گھر میں ہیں یہ سب میرے سامنے پیش کیے جائیں۔
تو سب غلام پیش ہوئے، سب غلام اکٹھا ہو گئے۔ اب بھی میں نے دیکھا تو مجھے وہ غلام نظر نہ آئے۔ میں نے کہا مولا وہ غلام ان میں شامل نہیں ہے جس کو میں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس غلام کو آپ مجھے بخش دیں۔ آپ نے فرمایا کوئی اور غلام ہے تو بتاؤ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ استبل کا دروغہ ہے جو آپ کے گھوڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے حکم دیا، یعنی میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ اسے حاضر کرو۔ جب وہ آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی غلام ہے کہ جس نے ٹیلے پر دعا کی تھی اور بارش ہوئی تھی۔ تو میں نے عرض کی یہی غلام مجھے چاہیے۔ حضرت نے اس سے فرمایا اے غلام، سعید تیرا مالک ہو گیا ہے، میں نے تجھے اسے بخش دیا ہے، اب تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اس سیاہ غلام نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگا کس چیز نے تجھے آمادہ کیا ہے کہ تو مجھے میرے مولا سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بے قراری تھی، بے تابی تھی۔ کیوں مجھے میرے مولا سے جدا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک چیز ہے جو میں نے تیرے پاس دیکھی ہے، اس چیز کی وجہ سے میں تجھے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیا چیز دیکھی ہے؟ سعید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تو نے ٹیلے پر دعا مانگی تھی اور تیری دعا خداوند کریم نے سن لی تھی۔ اب جب غلام نے یہ بات سنی تو کہا کہ میں اپنے مولا کو نہیں چھوڑ سکتا، تو مجھے میرے مولا سے جدا نہ کر۔ اور وہ ایک دم رونے لگا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ خداوند کریم کی بارگاہ ذوالجلال میں بلند کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی اے میرے پروردگار، یہ تیرے اور میرے درمیان ایک راز تھا، یہ تو ایک راز تھا میرے مولا جو میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری زبان میں میری دعا کو تو اس طرح سے قبول کرتا ہے کہ جب بھی میں دعا مانگتا ہوں میری زبان میں تو نے وہ اثر پیدا کر دیا ہے کہ وہ دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اب تو نے اسے فاش کر دیا ہے تو نہ میں اس آدمی کے پاس جانا چاہتا ہوں اور میرے مولا نے مجھے اسے بخش دیا ہے تو میں مولا سے جدا بھی نہیں رہنا چاہتا، اور مجھے تو موت دے دے اور موت دے کر اپنے پاس لے جا۔ اور وہ بہت بے تابی سے مولا کی طرف دیکھ کے رو رہا تھا کہ مولا میں آپ کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا۔ سارے لوگ جو اس محفل میں بیٹھے تھے وہ غلام کی حالت پر رونے لگے، اور جب میں نے اس غلام کی بے قراری دیکھی تو میں وہاں سے اٹھا اور روتے ہوئے وہاں سے چل پڑا، کیونکہ مجھے بھی اس غلام کی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو تھوڑی دیر میں حضرت کا ایک قاصد آیا اور کہا کہ اس غلام کا انتقال ہو گیا ہے، اگر اپنے ساتھی کے جنازے میں شرک ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ میں اس قاصد کے ساتھ واپس کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ شخص مولا کے قدموں میں وفات پا چکا تھا، یعنی مولا کے گھر میں رہنے والوں کے بھی زبان میں اتنا اثر پیدا ہو چکا تھا، اور مولا سے جدائی وہ قبول نہیں کر سکا اور اس دار فانی سے خداوند کریم کے پاس چلا گیا۔ اس واقعے سے یہ ذکر سے صرف اس لیے کہ مولا کے گھر میں تو رہنے والے غلاموں میں، کنیزوں میں بھی اتنا اثر ان کی زبانوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم ہمیں محب اہل بیت بنائے، اور اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا ہمیں ایمان کی موت دے، اور خداوند کریم آپ لوگوں کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔